اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ سب سے کیا ہوا ہے، لیکن بخشش کا وعدہ سب سے نہیں کیا۔ پھر کیوں لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں اور مغفرت کے لیے بے فکر؟ اس بات پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے اور جو حرام بھی نہ ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ جو شخص اپنی تنہائی سے عدل نہیں کرتا، وہ زندگی میں کیا عدل کرے گا؟ یعنی ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی تنہائی میں رب سے کنیکٹڈ ہوتا ہے یا پھر شیطان سے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف کیا اور کھا لیا اور فرمایا، اے عائشہ، عزت دار چیز کی عزت کرو۔ جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں ہوتا، علم، عقل، ذہن، چہرہ، اولاد، ادب، اخلاق، مخلص اور ہمدرد دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں۔ اس لیے ہر وقت شکر ادا کریں کہ اس سے زندگی آسان اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے، اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔